اور اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، توجہ فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہیں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور موجود ہیں، فرماتے سرکار مدینہ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی موجود ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سرکار کریم میں موجود ہیں، سرکار کے ساتھ خلفاء بھی ابو بکر و عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں جب دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، پھر میں نے سرکار مدینہ پر درود پڑھا۔ جس نبی پر درود پڑھ رہے ہیں وہ نبی سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، جس پاک پیغمبر پر درود پڑھ رہی ہیں وہ پیغمبر سامنے ہی ہے، وہ پیغمبر وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی وہیں پر تشریف فرمائے ہیں، تاجدار مدینہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی حمد کی، پھر میں نے درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعوت لنفسی، میں نے اپنی دین اور دنیا کے لیے دعا شروع کر دی۔ میرے آقا نے میرے عمل کو دیکھا، مجھے دیکھ رہے تھے، میری تسبیحات کو دیکھ کر سن رہے تھے۔ پھر فرمایا سل تعطا، فرمایا اے عبداللہ اب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ سل تعطا ہو، سل تعطا ہو، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگتا جا اللہ سے، اللہ تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا تو نے اللہ کی حمد کی، پھر مجھ نبی پر درود پڑھا، تو گویا تو نے اپنی دعا کی قبولیت پر مہر لگا لی ہے۔ اب تو جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا فرما دے گا، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس ہی دوسری روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور فوراً ہی کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ دعا مکمل کی، آقا نے بلایا، فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا، آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سب سے پہلے اپنے خالق کی حمد و ثنا کرو، جس سے مانگ رہے ہو اس کا ذکر کرو، جس سے فریاد کر رہے ہو اس کی تعریف کرو، اور پھر جس نبی پر ایمان لائے ہو اس نبی پر درود پڑھو۔ فرمایا جب تم یہ دو کام کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم کام صحیح نہیں کرتے، ہم اللہ کی تعریف صحیح نہیں کرتے، اپنے رب کو صحیح یاد نہیں کرتے، اپنے خالق کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کرتے، اپنے پاک پیغمبر پر درود و سلام صحیح نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ ہے اللہ کی حمد کے بعد حضور پر درود پڑھو، اللہ زندگی کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔